نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نماز فجر کے بعد یہ تسبیح پڑھتا ہے اس کا سارا دن روزے میں اور رات عبادت میں گزرتی ہے۔ محترم ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز فجر کے بعد یہ تسبیح پڑھتا ہے اس کا سارا دن روزے میں اور رات عبادت میں گزرتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا علی، تمہاری مثال میری امت میں ایسی ہے جیسے اس تسبیح کو قرآن میں ہے۔ ناظرین، فجر کی نماز کے بعد اس تسبیح کو آپ لازمی کریں، کیونکہ یہ تسبیح اللہ اور نبی کی لاڈلی تسبیح ہے۔ جو اس تسبیح کو پڑھے نہ صرف اسے ڈھیروں اجر و ثواب ملے گا، بلکہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے اس بندے کے منہ سے نکلنے والے ایک ایک لفظ پر کن فرما دے گا۔ محترم ناظرین، عبادت کی فضیلت اور اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کے تعلق کو مضبوط بناتی ہے اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ قرآن و حدیث میں عبادت کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے عبادت۔ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت ہی زندگی کا مقصد۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ فلاح کا ذریعہ۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ بے شک ایمان والوں نے فلاح پائی جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، بندہ جب تک نماز پڑھتا رہتا ہے اللہ کی رحمت اس پر سایہ فلک رہتی ہے۔ عبادت گناہوں کا کفارہ ہے۔ نماز جمعہ دوسرے جمعہ تک، رمضان دوسرے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ قیام اللیل کی فضیلت۔ رات کی آخری تہائی میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے تو میں اس کی دعا قبول کروں۔ عبادت کے فوائد۔ نمبر 1، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 2، دل کی پاکیزگی اور طہارت ملتی ہے۔ نمبر 3، گناہوں سے مغفرت ہوتی ہے۔ نمبر 4، دنیا و آخرت میں سکون و برکت ملتی ہے۔ نمبر 5، شیطان کے وسوسوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ فرض عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نفلی عبادات، تہجد، نفلی روزے، صدقات، ذکر و اذکار، قلبی عبادات، اللہ کی محبت، توکل۔ عبادت انسان کی اصل کامیابی ہے جو اسے دنیا کے فتنوں سے بچاتی ہے اور آخرت میں جنت کا راستہ ہموار کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص عبادت کرنے والا بنائے، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی انسان کی اصل منزل اور کامیابی ہے۔ یہ نہ صرف آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے بلکہ دنیاوی زندگی میں بھی اطمینان، برکت اور رحمت کا سبب بنتی ہے۔ عبادت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ دکھاوے یا دنیاوی فائدے کے لیے۔ ارشاد ربانی ہے، انہیں صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں، اسی کے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا جو اس میں نہیں تو وہ مردود ہے۔ 5 وقت کی نماز گناہوں کو ایسے دور کرتی ہے جیسے نہانا جسم کو صاف کرتا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے دروازے پر نہر ہو جس میں وہ روزانہ 5 بار نہائے؟ یہی مثال 5 نمازوں کی ہے۔ روزے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کی ترغیب دی، کیونکہ اس دن اعمال نامہ پیش کیے جاتے ہیں۔ عبادت کی قبولیت کی علامتیں یہ ہیں: 1، گناہوں سے نفرت، جسے نماز پڑھنے کے بعد انسان برے کاموں سے بچنے لگے۔ رزق میں آسانی، اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ دوسروں کی خدمت کا جذبہ، حقیقی عبادت انسان کو دوسروں کے لیے مفید بناتی ہے۔ عبادت میں غفلت سے بچنے کے طریقے۔ علم حاصل کریں، عبادت کا صحیح طریقہ جاننے کے لیے علم ضروری ہے۔ صحبت صالحہ اختیار کریں، نیک لوگوں کی صحبت عبادت کی لذت بڑھاتی ہے۔ گناہوں سے توبہ، گناہ عبادت کی قبولیت میں رکاوٹ ہیں۔ عبادت کا مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، نہ کہ دنیا دکھانا۔ جو شخص اللہ کے لیے خالص ہو کر عبادت کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے،
اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کے لیے بے شمار ان گنت نعمتیں پیدا فرمائی ہیں کہ ساری دنیا کے انسان مل کر ان نعمتوں کا احاطہ میں شمار نہیں کر سکتے۔ اس مضمون کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 2 دفعہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ ابراہیم آیت نمبر میں فرماتے ہیں، اس نے تمہیں تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے دے رکھا ہے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو انہیں پورا گن بھی نہیں سکتے، یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ اور سورۃ النحل آیت نمبر 18 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم اسے نہیں کر سکتے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر، یہ بہتے ہوئے دریا، یہ رخ بدلتی ہوائیں، یہ گردش کرتے ہوئے سورج، چاند اور ستارے، یہ بدلتے ہوئے موسم، یہ برستی ہوئی بارشیں، یہ زمین سے نکلتی ہوئی طرح طرح کی پیداوار، یہ زمین پر پھیلائے گئے قسم قسم کے جانور، یہ قیمتی معدنیات سے بھرے پہاڑ، یہ فضاؤں میں اڑتی ہوئی پرندوں کی ڈاڑیں، یہ لہلہاتے کھیت، یہ سرسبز شاداب باغات، یہ پھوٹتے ہوئے چشمے اور گرتی ہوئی آبشاریں، یہ سب کچھ انسان کے لیے ہے اور انسان رب کائنات کی عبادت کے لیے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ انسان ساری زندگی محو عبادت رہے، فرضی و نفلی عبادت بجا لاتا رہے، پھر بھی اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ ارحم الراحمین کی رحمت دیکھیے، وہ اپنے بندوں کی عبادات کی اتنی زیادہ قدر کرتا ہے کہ مزید نعمتوں، رحمتوں، برکتوں اور بخششوں کی بچھاڑ کرتا ہے۔ آئیے ذرا جائزہ لیں کہ ہمیں عبادات کے صلے میں کیا کچھ ملنے والا ہے۔ نمبر 1، عبادت اللہ کی محبت اور قرب کا ذریعہ ہے۔ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میرا بندہ کسی طریقے سے میرا اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتا جتنا میرے مقرر کردے فرائض کی ادائیگی سے حاصل کر سکتا ہے، اور اگر وہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کے ذریعے بھی میرا قرب حاصل کرنے لگے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ معلوم ہوا فرائض سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور نوافل سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2، عبادت جنت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا ذریعہ ہے۔ حضرت ربیع بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے رات بھر مستعد رہتا تھا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے وضو کا پانی اور دوسری ضرورت کی اشیاء، مسواک وغیرہ لاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، سوال کرو۔ میں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی تیرا سوال ہے؟ میں نے کہا، بس یہی سوال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو تجھے اپنے نفس کے مقابلہ میں زیادہ نوافل ادا کر کے میری مدد کرنا ہوگی، مطلب یہ کہ زیادہ سجدے کر کے اور زیادہ نوافل ادا کر کے اپنے آپ کو اس اہل بناؤ کہ میں آپ کے حق میں اپنی رفاقت کی سفارش کر سکوں۔ نمبر 3، عبادت سے گناہ معاف ہوتے ہیں، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ معلوم ہوا نیکیاں عبادتیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور صحیح مسلم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور جمعے کی نماز اگلے جمعے تک اور رمضان کے روزے اگلے رمضان کے روزوں تک ان گناہوں کو مٹا دیں گے جو ان کے درمیانی عرصہ میں ہوئے، بشرطیہ یا کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ العلم نے فرمایا، اس حدیث سے بھی واضح ہوتا ہے کہ عبادات سے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، عبادت سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز سے خبردار نہ کروں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو محو کر دے گا اور درجات کو بلند کر دے گا؟ انہوں نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشقت کے اوقات میں مبالغہ آرائی سے وضو کرنا، مساجد کی جانب قدموں کا زیادہ اٹھنا اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں عبادتوں کا ایک مزید فائدہ بتلایا کہ یہ شیطان کے خلاف مورچہ بندی ہے، یہ شیطان کے خلاف مورچہ بندی ہے۔
یعنی ان اعمال سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور انسان شیطان کے حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، عبادت کے لیے فراغت نکالنے سے فکر و فاقہ دور ہوتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، میری عبادت کے لیے فراغت اختیار کر، میں تیرے دل کو غنہ سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو ختم کر دوں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تجھے مشاغل میں ڈال دوں گا اور تیری ضرورتوں کو پورا نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نماز و جمعہ اور دیگر عبادات کے لیے دکان، کارخانہ اور مزدوری بند کریں گے تو ہمارا رزق تنگ ہو جائے گا، نفع کم ہو جائے گا، ہم فقیر ہو جائیں گے، لیکن کائنات کا رب اعلان کر رہا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو میں تمہاری محتاجی دور کر دوں گا اور رزق میں برکت ڈال دوں گا۔ نمبر 6، عبادت جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے، یعنی اس طریقے سے تم عذاب جہنم سے بچ سکتے ہو۔ نمبر 7، عبادت سے فرشتوں کی دعا حاصل ہوتی ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی فرض نماز ادا کر کے اپنی جگہ پر ہی بیٹھتا رہتا ہے اور ذکر و اذکار میں مشغول و مصروف رہتا ہے جب تک وہ جگہ تبدیل نہیں کرتا، فرشتے اس کے لیے یوں مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحمت نازل فرما۔ اور سورۃ المومنون آیت نمبر 7 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، عرش کے اٹھانے والے اور اس کے آس پاس اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، پس تو انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں، اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بھی بچا لے۔ معلوم ہوا اللہ کے وہ مومن جو فرائض و واجبات میں استقامت اختیار کرتے ہیں اور عبادات کے ساتھ توبہ استغفار کرتے ہیں، ان کے حق میں مقرب فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ نمبر 8، عبادت سے دل کو قرار اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ سنن ابن داؤد میں حدیث ہے، کئی دفعہ نماز کا وقت ہوتا تو امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے، اے بلال رضی اللہ عنہ، اٹھو، اذان کہو اور ہمیں راحت پہنچاؤ۔ مطلب یہ کہ اذان کہو تاکہ ہم نماز ادا کر کے راحت اور سکون حاصل کریں۔ لیکن آج نماز اذان سن کر بعض لوگوں کو سر درد شروع ہو جاتا ہے اور انہیں نماز بوجھ محسوس ہوتی ہے۔ نمبر 9، عبادت پریشانیوں کا حل ہے۔ جامع الترمذی میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو نماز میں مشغول ہو جاتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز اور عبادت پریشانیوں کا علاج ہے۔ نمبر 10، عبادت سے آخرت میں حسن و جمال اور زیور حاصل ہوگا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو قیامت کے دن بلایا جائے گا تو ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں وضو کے نشانات کی برکت سے چمکتے ہوں گے، پس تم میں سے جو شخص استطاعت رکھتا ہے کہ وہ اپنی سفیدی کو بڑھائے تو وہ ایسا کرے۔ اور صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جنت میں وہاں تک زیور پہنا ہوگا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا رہے۔ سبحان اللہ، عبادت سے یہ کتنی بڑی سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ عبادت کی وجہ سے جنت میں زیور پہنایا جائے گا۔ حقیقت ہے، عبادت کے صلے میں ملنے والے اتنے سارے انعامات کے باوجود اگر ہم عبادت نہ کریں تو سوائے محرومی کے کچھ نہیں۔ لیکن یاد رکھیں، عبادت کے تمام فوائد تب حاصل ہوں گے جب عبادت قرآن و سنت کے مطابق ہوگی۔ شریعت اسلامیہ میں سب سے اہم ترین عبادت نماز ہے، جس کے بارے میں سرور کونین جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے، یعنی میری سنت اور میرے طریقے کے مطابق نماز پڑھو۔ اور دین اسلام کا ایک اہم ترین رکن فریضہ حج ہے، جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ معلوم ہوا حج بھی تب قبول ہوگا جب قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، اور ہر عمل صالح اور عبادت کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہے کہ عمل قرآن و سنت کے مطابق ہو، ورنہ کئی بد نصیب لوگ عمل کر کے عبادت کر کے کھلے ہوں گے مگر بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے۔
کیونکہ ان کی عبادتیں، ان کے اعمال قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوں گے بلکہ من گھڑت، خود ساختہ اور نئے ایجاد کردہ ہوں گے۔ اور سورۃ الکہف میں مزید وضاحت موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دو کیا ہم تمہیں بتلائیں کہ عملوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ پانے والے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی محنت قرآن و سنت کے مطابق نہیں بلکہ ضلالت و گمراہی کے مطابق ہے، لیکن وہ اپنی جگہ اس خوش فہمی میں ہے کہ ہم اچھے عمل کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ بہت بڑے خسارے میں ہیں۔ سورۃ الفرقان میں مزید فرمایا، ہم ان کے تمام عملوں کو اڑائی ہوئی گرد و غبار بنا دیں گے۔ اس لیے ہر عبادت اور عمل صالح کا قرآن و سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے، ورنہ ساری محنت ضائع جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق اور خالق و مالک مانتے ہوئے، کائنات کی ہر چیز میں تصرف کرنے والا تسلیم کرتے ہوئے، اس کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کرتا اور اس کی تعظیم و بجا لانا عبادت ہے۔ عبادت کے وسیع مفہوم کے اعتبار سے تو پورا دین اللہ کی عبادت ہے، لیکن پورے دین میں سے اہم ترین وہ عبادات ہیں جو ارکان اسلام میں سے اہم ہیں، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ اور ان تمام عبادات میں سے اہم ترین عبادت نماز پنجگانہ ہے، جو مسلمان ہونے کی علامت اور پہچان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام عبادات صحیح طور پر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو ہمیشہ روزہ دار ہو اور ہمیشہ رات عبادت میں بسر کرتا ہو، روزانہ قرآن ختم کرتا ہو؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تینوں باتوں میں انجام دیتا ہوں۔ صحابہ کو یہ ناگوار گزرا، کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ اجمی خام خواہ اپنی برتری قائم کرنا چاہتا ہے۔ ہم نے اکثر اسے دن میں کھاتے پیتے، رات کو سوتے ہوئے دیکھا ہے اور قرآن پہ کم پڑھتا ہے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا، تم خود سلمان سے دریافت کرو۔ جب صحابہ نے دریافت کیا تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں ہر ماہ 3 روزے رکھتا ہوں، خدا کے نزدیک ایک ایک نیکی 10 کا ثواب رکھتی ہے، اور ماہ شعبان کے روزے بھی رکھتا ہوں جو صوم دوم کا ثواب دیتے ہیں۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ جو شخص رات کو وضو کر کے سوئے تو اس کی تمام رات عبادت میں شمار ہوتی ہے، اور میں روزانہ وضو کر کے سوتا ہوں۔ اور میں نے سنا ہے کہ پیغمبر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرما رہے تھے، تیری مثال یا علی میری امت میں ایسی ہے جو سورۃ اخلاص کے پورے قرآن میں ہے۔ جو شخص سورۃ اخلاص کو 1 دفعہ پڑھے تو اسے 1/3 قرآن کا ثواب ملے گا، جو 2 دفعہ پڑھے اسے 2/3، اور جو 3 دفعہ پڑھے گا تو اسے پورے قرآن پاک کا ثواب ملے گا۔ اس طرح جو شخص تجھ سے حضرت علی سے زبانی محبت کرے تو اس کے ایمان کا 1/3 حصہ مکمل ہوا، اور جو دل و زبان سے تجھے محبوب رکھے اور ہاتھ سے تیری نصرت کرے تو اس کا ایمان مکمل ہوا۔ یا علی، اللہ کی قسم کہ جس نے مجھے برحق نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر زمین والے تجھ سے اس طرح محبت کرتے جس طرح آسمان والے تجھے چاہتے ہیں تو خدا کو جہنم کی آگ میں کسی کو نہ ڈالتا۔ سلمان رضی اللہ عنہ کے جواب سے صحابہ خاموش ہو گئے تو قرآن کی یہ سورۃ الاخلاص اور سورۃ الاخلاص کی 3 بار تلاوت کرنے والے کو پورے قرآن کے ختم ہونے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا، یا علی، تمہاری مثال میری امت میں ایسی ہے جیسے سورۃ الاخلاص کی پورے قرآن میں ہے۔ امیر المومنین حضرت علی نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز کے بعد 11 مرتبہ سورۃ التوحید کی تلاوت کی، یعنی سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی، اس نے شیطان کی ناک زمین پر رگڑا دی۔ چھوٹی سی سورۃ الاخلاص صرف 11 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کا سارا سال پریشانیوں، غموں سے، آنے والی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا۔ فرشتے آپ کے قریب آنے والی ہر رکاوٹ کو، پریشانی کو، مصیبت کو دور کریں گے۔ اور سورۃ الاخلاص کے بعد اس کی ایک تسبیح کرنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کلمات اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، انہیں پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکیوں کا وزن بھاری ہوتا ہے۔ تسبیح کرنے سے سارا دن روزے اور رات عبادت میں گزرتی ہے۔ آپ اس عمل کو لازمی کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ٹائپ ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔